کا اعلان کر کے اس کو جنت میں داخل کر دے۔ انصار، مدینہ کے اندر پانی کا بہت بڑا مسئلہ تھا۔ انصاری ایک دن کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے ہم کیوں نہ درخواست کریں، ہمارا پانی کا یہ مسئلہ اللہ رب العزت حل کر دیں۔ اللہ کے لیے کون سا مشکل ہے، وہ نہر جاری کر سکتے ہیں، وہ کسی پہاڑ سے کوئی چشمہ جاری کر سکتے ہیں۔ چلو اللہ کے نبی کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ اللہ سے دعا کریں ہمارا یہ پانی کا مسئلہ تو اللہ حل کر دے۔ مسند احمد میں یہ روایت موجود ہے، انصار چل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اور انصاری وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے نبی سے کبھی کسی چیز کا تقاضا نہیں کیا، دیا ہی ہے، مانگا کبھی نہیں ہے۔ مہاجرین جب ہجرت کر کے مدینہ میں پہنچتے ہیں تو نہ صرف نیشنلٹی دیتے ہیں بلکہ اپنی جائیدادوں میں مہاجرین کو حصہ دار بناتے ہیں۔ کبھی کسی چیز کا تقاضا نہیں کیا، ہمیشہ دیا ہی ہے۔ آج پہلی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہے ہیں، کس لیے کہ اللہ کے نبی سے کہتے ہیں کہ مدینہ کے اندر جو پانی کا مسئلہ ہے اللہ وہ مسئلہ ہمارا حل کر دے۔ چنانچہ انصار اکٹھے ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں۔ اللہ کے نبی ان کا چہرہ دیکھ کر اندازہ لگا لیتے ہیں، چہرہ پڑھ لیتے ہیں کہ انصار آج کچھ مانگنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ کے نبی ان کے بولنے سے پہلے ہی کہہ دیتے ہیں، انصاریو آج جو کچھ مانگو گے میں اللہ سے لے کر دوں گا، جو بھی مانگو۔ اب انصار رک گئے، آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ اللہ کے نبی سے کیا مانگیں، اور پانی کا مسئلہ پہلے بھی حل ہوتا چلا آ رہا ہے، ہم کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں، مشکل ہماری اللہ حل کر ہی دیتا ہے، اور سب کوئی اہم ترین چیز اللہ سے مانگے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ جو بھی آج مانگو گے اللہ سے لے کر دوں گا، تو سب مل کر مشاورت کرتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں کہ اللہ سے کیا مانگنا چاہیے، اللہ کے نبی سے کیا کہنا چاہیے۔ چنانچہ وہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف فرما، آپ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اللہ کے نبی جب یہ سنتے ہیں فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہم اغفر للانصار ولی ابناء الانصار ولی ابناء ابناء الانصار۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ انصاریوں کو معاف کر دے، اے اللہ ان کے بیٹوں کو معاف کر دے، اے اللہ ان کے پوتوں کو معاف کر دے۔ کتنی بڑی دعا ہے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اللہ انصار کو معاف کر دے، اے اللہ ان کی اولادوں کو معاف کر دے، اے اللہ ان کی اولادوں کی اولادوں کو معاف کر دے۔ اللہ کے نبی یہ دعا کر رہے ہیں، انصاری بول پڑے، اے اللہ کے نبی ہماری بیویاں کچھ دوسرے قبائل سے بھی ہیں، ان کو بھی دعا میں شامل کر لیں۔ اور اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ انصار کو معاف کر دے، ان کے بیٹوں کو معاف کر دے، ان کے پوتوں کو معاف کر دے، اے اللہ ان کی بیویوں کو معاف کر دے۔ پھر بول پڑتے ہیں اے اللہ کے نبی ہمارے خادموں کو بھی شامل کر لیجئے۔ یہ دیکھیں خادموں کے ساتھ، نوکروں کے ساتھ کتنی محبت ہے۔ اللہ کے نبی خادموں کو بھی دعا میں شامل کرتے ہیں، اے اللہ انصار کو معاف کر دے، ان کے بیٹوں کو معاف کر دے، ان کے پوتوں کو معاف کر دے، ان کی بیویوں کو معاف کر دے، ان کے خادموں کو معاف کر دے۔ تو سب سے اہم ترین چیز اللہ رب العزت سے معافی ہے۔ اگر اللہ نے معاف کر دیا تو بیڑے پار۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں بھی معاف فرمائے۔ اور یاد رکھیں استغفار کرنے کے بڑے فوائد ہیں۔ گھر میں سکون نہیں ہے استغفار کریں، اور گھر میں لڑائی جھگڑا رہتا ہے استغفار کریں۔ ہم نے استغفار کو چھوڑ دیا ہے، اسی لیے ہمارے گھروں سے برکتیں اٹھ گئی ہیں۔ استغفار کثرت کے ساتھ کریں۔ صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس بیٹھے ہوتے اور اسی مجلس میں 100 مرتبہ اللہ سے معافی مانگ لیا کرتے۔ اور استغفار کریں گے اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ انہیں کبھی عذاب دینے والا نہیں جب کہ وہ بخشش مانگتے ہوں۔ جب اللہ سے معافی مانگیں گے اللہ عذاب سے بچا لے گا، اللہ عذاب اس قوم پر نازل نہیں کرے گا۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔
اور استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو، وہ بہت بخشنے والا ہے، وہ آسمان سے رحمت کی بارشوں کا نزول فرمائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مال بھی دے گا، بیٹے بھی دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہیں باغات عطا کرے گا، تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ یعنی دنیا کی ہر نعمت استغفار سے حاصل ہو سکتی ہے۔ اولاد چاہیے استغفار کریں، مال چاہیے استغفار کریں، اور دنیا کی کوئی بھی نعمت چاہیے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اللہ رب العزت وہ گناہ بھی معاف کرے گا اور وہ نعمتیں بھی عطا فرمائے گا۔ من لازم الاستغفار جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب۔ ابو داود اور مسند احمد میں روایت موجود ہے کہ جس نے استغفار کو لازم کر لیا، اللہ اسے ہر تنگی سے نکال دے گا، ہر پریشانی سے نکال دے گا، ہر غم اور پریشانی اس کی دور کر دے گا، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں۔ استغفار کریں، استغفار کو لازم پکڑ لیں، اللہ ہر خواہش پوری